زمین خون کو کیوں نہیں چوستی؟ اس کی وجہ ہے، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور اسے زمین نے پانی کی طرح پی لیا۔ خداوند عالم نے قابیل سے فرمایا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں کوئی نگہبان تھا۔ ارشاد ہوا تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اسی کے بعد سے خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا مجھے مقام قتل پر لے چل۔ جب وہاں پہنچے تو زمین پر خون نہ دیکھا، لہٰذا انہوں نے خون پی لینے کی وجہ سے زمین پر لعنت کی۔ اسی واقعے کے بعد زمین نے کسی کا خون نہیں چوسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ اس کی تفسیر ہے معراج کا ذکر صرف ایک فقرے میں کر کے یکایک بنی اسرائیل کا یہ ذکر جو شروع کر دیا گیا ہے۔ سرسری نگاہ میں یہ آدمی کو کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، مگر سورت کے مدعے کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سورت کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے۔ آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو کہ پھر ان کو کیسی دردناک سزا دی جاتی ہے۔ اور وکیل یعنی اعتماد اور بھروسے کا مدار، جس پر توکل کیا جائے، جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں، جس کی طرف ہدایت اور استمداد کے لیے رجوع کیا جائے۔ آیت نمبر 3، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان شان یہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہی کو اپنا وکیل بناؤ، کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ ہی کو وکیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے۔ آیت نمبر 4، پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اس کی تفسیر ہے کتاب سے مراد یہاں تورات نہیں ہے بلکہ صحف آسمانی کا مجموعہ ہے، جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر لفظ الکتاب کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ پہلے فساد اور اس کے برے نتائج پر بنی اسرائیل کو زبور، یسیحا، یرمیہ اور حزقییل میں متنبہ کیا گیا ہے، اور دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیشگوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے کی ہے، جو متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کے متعلقہ عبارتیں نقل کرتے ہیں تاکہ قرآن کے اس بیان کی پوری تصدیق ہو جائے۔ پہلے فساد پر اولین تنبیہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، جس کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے، اور یہ ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندہ بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا، اپنی میراث سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان قوموں کو قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ زبور باب 106 آیت 34 and 41۔ اس عبارت میں ان واقعات کو جو بعد میں ہونے والے تھے بصیغہ ماضی بیان کیا گیا ہے، گویا کہ وہ ہو چکے۔ یہ کتب آسمانی کا خاص انداز بیان ہے۔
پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسیح نبی اپنے صحیفے میں یوں دیتے ہیں: آہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، گمراہ و برگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے۔ باب 1 آیت 4 اور 5۔ وفادار بستی کیسی بدکار ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں، تیرے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام کا طالب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر یوں فرماتا ہے کہ آہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ باب 1 آیت 21-24۔ وہ اہل مشرق کے رسوم سے پر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگن لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ باب 2 آیت 6 اور 7۔ اور خداوند فرماتا ہے: چونکہ صہیون کی بیٹیاں یعنی یروشلم کی رہنے والیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں، اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ تیرے بہادر تہتیغ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے، اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے، وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔ باب 3 آیت 16 اور 26۔ اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیلاب کو یعنی شاہ اسور یا اسیریا اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھا لائے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا۔ باب 8 آیت 7۔ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے ہو اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی ایسا نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ یا ہوس سے پانی لیا جائے۔ باب 30 آیت نمبر 9 اور 40۔ پھر جب سیلاب کے بند بالکل ٹوٹنے کو تھے تو یرمیاہ نبی کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا: خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بطلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی، یعنی ہر طاقت کے آگے جھکی اور ہر بت کو سجدہ کیا۔ جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرا اور کاہن اور جھوٹے نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی۔ پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا، لیکن تیرے وہ بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھ کو بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ باب 2 آیت نمبر 5 اور 28۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس کی تفسیر کافی
تفصیل طلب ہے، لہٰذا نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔